مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہے اس کا بیان جاری ہے۔ تو 7 صفات ذاتیہ ہیں: حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، ارادہ۔ تو علم کے حوالے سے ابھی گفتگو ہماری جاری تھی، اور اس پر دلیل شرعی یہ دی گئی کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والی ذات اللہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ یہ دلیل ہے کہ نہیں، ایک ضابطہ ہے علم کلام کا: ان العقل اصل النقل۔ عقل جو ہے وہ نقل کی اصل ہے۔ یہ علم کلام کا ضابطہ یہی ہے کہ عقل نقل یعنی دلائل عقلیہ، وہ دلائل سمعیہ جو شرعی دلائل ہیں ان کی اصل ہے۔ اگر کسی بندے کو آپ مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو عقائد کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کو عقل سے تسلیم کرائیں گے، پھر اس کے بعد تسلیم کرنے کے بعد قرآن و حدیث دلیل بنتی ہے۔ کسی کافر کو مسلمان یہ نہیں کہے کہ تم مسلمان ہو، وہ کہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔ وہ کہے گا میں تو بھی قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، نہ اللہ کو مانتا ہوں، تو تم مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن کا فیصلہ ہے؟ اس واسطے یہ علم کلام متکلمین کے نزدیک اس کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ علم کلام کے اندر عقل جو ہے وہ نقل کی عقل نقل کی اصل ہے۔ اصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل کے مطابق کوئی شرعی دلیل آئے تو اس کے اندر تعویل نہیں کی جائے گی، اور اگر عقل کے مطابق اگر شرعی دلیل نہ آتی ہو تو اس میں تعویل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ عقائد کے مسائل کے اندر عقل کو اس قدر حیثیت حاصل ہے کہ اس کے مطابق اگر کوئی آیت نہ آئے تو اس کے اندر ایسی تعویل کرنا جو عقل کے مطابق ہو، یہ ضروری ہوتا ہے۔ سمع والبصر، عقل و بصر کے جو کہا گیا قرآن کے اندر دلائل عقلیہ کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو اسی اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن بھی یہی ہے نا، عقل سے بات سمجھنا۔ تو حاصل یہ ٹھہرا کہ عقل جو ہوتی ہے وہ نقل کی اصل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ٹھہرتا ہے کہ جو عقائد کے اندر جو دلیل عقلی کے مطابق آیا کریمہ نہ ہو یا حدیث پاک نہ ہو، اس کو عقل کے مطابق کیا جائے تاکہ عقائد کے اندر اسے صحیح طور پر سمجھا جائے۔ اور اسی سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کسی مسئلے کے اندر، عقائد کے اندر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کے اندر تعبیر ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ صریح ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ دینے کے اندر اب عقل کی بداہت فیصلہ کرے گی، بالکل عقل فیصلہ دے دے گی، کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ آگ ہے تو اس میں کوئی تعویل نہیں، پانی ہے تو اس میں کوئی تعویل نہیں، سفید سیاہ کے اندر کوئی تعویل نہیں۔ عقل مانتی ہے کہ یہ چیز کا وجود ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ رنگ یہ رکھتی ہے۔ تو جس طرح عقل اس بارے میں فیصلہ دے رہی ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں صریح، ہم اسے کہتے ہیں صریح۔ اور جو تعویل کے قابل ہوگا تو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ تعویل کے قابل ہے، یہ صریح نہیں ہے۔ لہذا کسی کو کافر قرار دینے کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ضابطہ چلتا ہے کہ ہم اسے پہلے دیکھیں کہ یہ صریح ہے یا محتمل ہے۔ جو صریح ہوتا ہے اس کے اندر تعویل کرنی نہیں درست ہوتی، بلکہ تعویل کرنا ہی غلط ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ ضروریات دین سے ہو اور بندہ کفر بک دے اور پھر اس کے بعد کہے کہ اس کے اندر تعویل کرے صریح عبارت کے بعد، تو وہ تعویل جو ہوتی ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ صریح کے اندر تعویل بھی کفر ہوتی ہے۔ تو آپ نے صریح اور محتمل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ عقل کی بداہت فیصلہ کرے گی۔ بالکل سادے سے بندے کے آگے رکھیں، وہ بھی کہے گی یار یہ ٹھیک بات نہیں، یہ کفر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایسی غلط ہے۔ یعنی تعویل اگر اس کے اندر کوئی کر دے اور عقل کے اعتبار سے
وہ تعویل بنتی ہو، عقل مانتی ہاں یہ تعویل بنتی ہے، اگرچہ ضعیف ہی بنتی ہے تو ہم اسے محتمل قرار دے دیں گے۔ اس سے ایک فائدہ حاصل ہو گیا۔ ایک کتاب لکھی گئی دست و گریبان، اور دعویٰ اس میں یہ کیا گیا کہ اس کے اندر ہم نے ایک مکتبہ فکر کے جو کفریات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں وہ ہم نے کھول کر رکھ دی ہے، حالانکہ وہ اصول سے ناواقفیت کی بنا پر ایسی بات کہی گئی اور پوری کتاب ہی اسی بات پر لکھی گئی ہے۔ اصل ہوا یہ کہ جس شخصیت نے دیکھی عبارت کہ یہ عبارت قابل تعویل نہیں، کفر پر مبنی بات ہے، تعویل کے قابل نہیں، اس نے اپنے عقل و فہم کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ اس میں تعویل نہیں ہو رہی، حکم تکفیر لگا دیا اس نے۔ بعد والا آیا تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کے اندر تعویل بن سکتی ہے، اللہ نے اس کی عقل کے اندر وسعت پیدا کی، اس نے سمجھا کہ وہ تعویل نکل سکتی ہے، اور تعویل ایسی نکل سکتی ہے جس کو عقلاء بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اس کے نزدیک سمجھتا یہ کافر نہیں ہے کیونکہ اس میں تعویل نکل رہی ہے۔ تو اب یہ نہیں مطلب کہ اس کے نزدیک وہ کافر، اس کے نزدیک یہ کافر، یہ نہیں ہوگا۔ ضابطہ ہے ایک، جو کافر قرار دے رہا ہے کسی کو وہ خام خانی قرار دیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو یہ کفر دوبارہ میری طرف لوٹے گا۔ یعنی اگر کوئی بڑا ہی حسد کرنے والا بھی بندہ ہو نا تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ وہ کسی کو کافر قرار دے جان بوجھ کر، ذاتیات کی وجہ سے کافر قرار دینے کے بعد وہ سمجھے کہ میں نے اپنی ٹھنڈک سینے کو ٹھنڈ پہنچا لی ہے، تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہوگی۔ حسن ظن مومن کے بارے میں یہی ہے۔ پھر عالم دین ہو اور مفتی ہو، وہ اگر کسی کے خلاف فتویٰ کفر دیتا ہے تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے نزدیک تعویل نہیں تھی تبھی اس نے کفر کا حکم لگایا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے والے سے تعویل کرتا ہے اور عقلاء اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بات بھی ہے، تعویل کرتا ہے اپنے تائیں نہ تعویل نکال کے بیٹھ جائے، عقلاء اس کو تسلیم کرتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بعد والوں کے دماغ کے اندر یہ وسعت پیدا کر دی اور اس نے سمجھا کہ یہ کافر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ کافر اور اس کے نزدیک یہ کافر، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا ایک ضابطہ آ گیا آپ کے پاس کہ کسی کو اگر کافر قرار دینا ہے نا تو کافر قرار دینا ایک تو یہ عام عالم کا کام نہیں ہے، یہ جو اعلیٰ منصب پر مفتیان کرام ہیں جن کی مشق کرتے ہوئے عمریں گزر گئی ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر ہی تو ہے جو بندے کو رب سے دور کرتا ہے، اس واسطے کسی کو کافر قرار دیتے ہوئے صدہا مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کون سا فتویٰ اور کون سا حکم لگا رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب علم کے حوالے سے ہم نے چونکہ یہ آیا کریمہ عالم الغیب والشہادہ ثبوت پر ہے، تقاضا یہ ہے کہ یہ آیا کریمہ دلیل بنے، لیکن علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیا کریمہ مطلق اور اصل علم پر تو دلیل ہو سکتی ہے، اصل علم پر تو دلیل ہو سکتی ہے، لیکن خاص اگر آپ کہیں کہ اللہ کے لیے اس آیا کریمہ سے، اللہ کے لیے اس آیا کریمہ سے علم کو ثابت کریں، کہتے یہ بات نہیں ہے۔ ایسی دیگر آیات بینات سے، قرآنی آیات سے آپ اگر علم کو اللہ کے لیے ثابت کریں تو کہتے یہ مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کہ ضابطہ یہ ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ نقل کی اصل ہے، عقل جو ہے وہ دلیل سمعی کی اصل ہے، تو ثابت کرنے کے اندر سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ عقلاً یہ بات ثابت ہے کہ جو سارے جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، جو واجب الوجود ہے، ہر ممکن اس کا محتاج ہے، تو جو ممکنات کو پیدا کرنے والا ہو، ممکنات کا محتاج الہ ہو، جس کی طرف تمام ممکنات لوٹتے ہوں اور ممکنات کے اندر علم کا وصف پایا جاتا ہو، تو لا محالہ یہ بات ثابت ہے کہ جس کی ذات کی طرف محتاج ہے علم والے، اس ذات کا علم والا ہونا ضروری ہے۔ یہ علم کے اعتبار سے دلیل یوں بنے گی۔ پھر جب تسلیم ہو جائے تو تسلیم ہونے کے بعد عالم الغیب والشہادہ
ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ دلیل بنے گی. آپ سمجھ آئی نا کہ اللہ کے لیے صفت علم کا ثبوت عقل سے ہے، اور عقل سے ثبوت کرنے کے بعد جب تسلیم کر لیا تو تسلیم کرنے کے بعد اب بطور مسلمان کے دلیل عالم الغیب والشہادہ ہے. سمجھے بات؟ جی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جو علم ہے کہ اللہ جب مخلوق پیدا نہیں تھی ہوئی، جہان ابھی بنا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہیں جانتا تھا. بے شک. اب عقیدہ یہ ہے، اس سے پہلے ایک سمجھ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ایک ہے اجمال اور ایک ہے ظہور. اجمال اور ظہور. اللہ تبارک و تعالیٰ جو صفت علم کے ساتھ متصف ہے، ازلی صفت کے ساتھ، یہ اس کی صفت کا اجمال ہے. اور اس وقت جو ممکنات نے ابھی آنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھے، علم ازلی کے ساتھ، کہ بھئی یہ ایسی مخلوق ہوگی، ان کا ایسا وجود ہوگا، ہر ایک رنگ ہوگا. یہ اجمالی طور پر اللہ کے علم ازلی میں تھا. ٹھیک ہے، جب اجمالی طور پر اللہ کے علم ازلی میں تھا تو ممکنات کا وجود ابھی بعد میں ہے. ممکنات کے وجود سے پہلے اللہ کے علم میں جو ممکنات کا وجود کا علم ہے اسے وجود علمی کہتے ہیں، وجود علمی. اور جب تفصیلی طور پر ہر ایک ممکن اپنے اپنے مقام کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو گیا، ظہور ہونا شروع ہو گیا اس کا، اور حدوث کے اعتبار سے ہونا شروع ہو گیا، تو یہ معلومات اور ممکنات کا جب وجود ہوا تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا علم تفصیلی ہے. علم اجمالی ازلی ہے، اور علم تفصیلی جو ممکنات کے ساتھ متعلقات کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ جو علم ہے جو متعلقات کے ساتھ آ رہا ہے تو تعلق کی حیثیت سے اسے محدث کہا جاتا ہے، لیکن تعلق سے ہٹ کر اللہ کی صفت کے اعتبار سے اس کو پھر بھی قدیم کہیں گے. بے شک. حدوث اللہ کے علم میں نہیں، ممکنات کے تعلق میں ہے، حدوث ہم میں ہے. بے شک. اور اس کامل ذات نے، قدیم ذات نے اپنے علم کے ساتھ ہمیں ملا لیا، ہمارے وجودوں کو، ہمارے ممکنات جتنے بھی ہیں ان کو اپنے علم کے ساتھ ملایا، علم تفصیلی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا علم پھر بھی قدیم رہا، اور جو ممکنات ہیں وہ بھی حادث، ان کا تعلق بھی حادث. اب اس سے آگے بات اس سے روکا گیا ہے کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے بلند ہے. اس کے آگے وہ کیسے ہوا، کیا وہ کیفیات ہے، کیفیات پر کبھی الفاظ پورے نہیں اترتے. حضرت پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب قلم لکھ کر تفسیر لکھنا لگا، مجھے ایک اللہ کے بندے کا ذکر فرمانے لگے، جب انہوں نے کہا بھی مجبور کیا بھی تفسیر لکھیں، آپ فرماتے ہیں جب میں نے قلم اٹھا کر تفسیر لکھنے لگا تو علوم نے اس قدر میری طرف رجوع کیا کہ وہ ان کو احاطہ قلم میں لانا ممکن نہیں تھا. اللہ. اب یہ کہتے ہیں نا کہ فلانے صوفی نے تفسیر لکھی ہے، فلانے نے ترجمہ کیا ہے، وہ اللہ کے بندو ان کے علم کا اس قدر زور تھا کہ وہ احاطہ تحریر میں لانا مشکل تھا. اللہ. اگر کہ کئی صحابہ کرام ہیں انہوں نے تفسیر لکھی تو ان پر بھی اعتراض لگائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ جیسی شخصیات پر اعتراض کریں گے. مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ سے بڑھ کر علم کس کا تھا؟ تو آپ نے بھی تو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تفسیر لکھوں تو پھر اس کی وسعت آپ نے بیان فرمائی، اونٹوں پر اس کو لادا جائے. اس واسطے ہر ایک بندے کی کیفیات ہوتی ہیں، نوعیات ہوتی ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہوتی ہے، شعبہ جات ہوتے ہیں. ڈاکٹر کو کہا جائے کہ تو انجینئر کا کام کیوں نہیں کرتا، انجینئر کو کہا جائے کہ تو جو ہے وہ ایٹم اور سائنسدانوں کا کام کیوں نہیں کرتا. یہ ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے. صوفیاء کا شعبہ یہ ہے کہ وہ باطن کی صفائی، لوگوں کو عمل کی طرف لگانے میں، رغبت دینے میں، عبادات میں لذت پیدا کرنے کی طرف ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری پر ہے. علماء ظاہر کی جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے اور احادیث طیبات کے احکامات پر گفتگو کریں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ جیسا بندہ کئی کتابیں لکھنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ آخری زندگی کے جو لطافت اور تصوف کے گزاری دل کرتا ہے ساری زندگی تصوف میں رہتا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ جیسے تفسیر کبیر لکھنے والے، تفسیر کبیر کا مطلب تفسیر صغیر بھی تھی،
ہاں تفسیر کبیر لکھنے والے بندے. تو آپ فرماتے ہیں صوفیاء کی وجد و حال پر بات کرتے ہو، آپ فرمانے لگے میں رہا تو اس نعمت سے محروم ہوں پر یہ ہے بڑی اعلیٰ چیز. سبحان اللہ. اس واسطے یہ چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ خام خواہ کسی صوفی کے اوپر جی داتا صاحب کو مانتے ہیں تو داتا صاحب نے کون سی تفسیر لکھی ہے؟ اور اللہ کے بندوں تفسیر کا انکار کب کیا ہے؟ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب کے اندر کئی مقامات پر دو آیتوں کے درمیان جو ٹکراؤ پیدا ہوتا تھا اس کی جو تطبیق دی ہے وہ کبھی موقع بنا تو عرض کروں گا. ایسی کمال کی وہ تفسیر ہے وہ کسی اور مقام میں نہیں ملے گی. یعنی اعتراض پیدا ہو رہا تھا. یعنی 460 ہجری تقریباً آپ کا وصال ملتا ہے، 460 ہجری 65 ہجری بعد لکھا ہے. تو اس سے پہلے جتنے مفسرین کے آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ رہے، تفسیر ابن ابی حاتم پڑھ کے دیکھیں، تفسیر ابن عباس پڑھ کے دیکھیں، ابن جریر طبری وغیرہ کی پڑھ کے دیکھیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے سورہ صاد کے تحت جو واقعہ آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے والے سے، اس واقعہ کا اور پھر آیا کریم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا وقاتل داؤد جالوت کا ایک جو عجیب سی کیفیت آتی ہے. وہاں تو حضور اس کو پھینک رہے ہیں کنکریاں اور قرآن کہتا ہے کہ حضور آپ نے نہیں پھینکا، جب پھینکا وہ اللہ نے پھینکا. اور داؤد علیہ السلام ادھر اس کو جالوت کو قتل کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے داؤد نے قتل کیا جالوت کو. اللہ. لیکن یہ یہاں پر یہ سیٹنگ کیا ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، پھر سورہ 7 کے اندر انشاءاللہ وقت بنا تو آپ کو بتاؤں گا کہ تفسیر کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی اسلوب ہوتا ہے کہ اختلافات کو سمیٹ دینا، تطبیق پیدا کرنا. تو کشف المحجوب کے اندر ایسے کئی ایک چیزیں ہیں جس کے اندر تفسیری نکات ہیں، حدیث کے نکات ہیں اور احکامات کے اعتبار سے گفتگو ہے، تاریخ کے والے سے. یعنی کتاب تو ایک ہے لیکن کئی چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹے بیٹھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو علم کے اعتبار سے یہاں تک بات مکمل ہوئی. آگے ہے صفت کلام. تو کلام کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام یہ اللہ کی صفت ہے. معتزلہ اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کلام اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے. کہتے ہیں اگر یہ کلام اللہ کی صفت مانی جائے تو اس معنی میں ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا، اس وہاں سے جبریل امین نے پڑھا، یا جبریل امین پر کلام کو نازل کیا وہ لے کر آگے آئے، یا انبیاء اور رسول پر نازل کیا ڈائریکٹ اس پر بیان کیا گیا، یا درخت کے اوپر اس کو ڈالا گیا. اس طرح کی وہ تعویلات کرتے ہیں. ایجاد کہتے ہیں کلام صرف اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہے ایجاد کرتے اللہ کلام کو. یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس کی صفت نہیں بنتی. سیاہی کو بھی ایجاد کیا، سفیدی کو بھی ایجاد کیا تو دونوں ہی صفتیں بن جائیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے اس بندے کو کہ یہ سفید بھی ہے کالا بھی ہے؟ ایسی تو بات نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت تو سفیدی کو بھی پیدا کرنے والا ہے، سیاہی کو بھی پیدا کرنے والا ہے، تو کیا کہا جائے کہ وہ دونوں کی صفتیں اللہ ایسی. موجد جو ہوتا ہے جن چیزوں کو ایجاد کرتا ہے وہ اس کی صفت نہیں بنتی، مخلوق بنتی ہے. ہاں تو یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. اور یہ بڑا مارکت العرا مسئلہ رہا. یعنی علم کلام پورے کو اسی کلام کی باس کی وجہ سے علم کلام کہا جاتا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسی شخصیت اسی مسئلے کے اندر آپ کو شہید کیا گیا. اب علم کلام کا مسئلہ ہے کیا؟ 4 مذہب ہیں اس بارے میں، اہل سنت و جماعت، پھر حنابلہ، اور ان کے مقابلے میں کرامیہ اور معتزلہ. 4 مذہب ہیں. ان 4 مذہبوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ کلام کی ہیں 2 قسمیں، ایک کلام لفظی اور ایک ہے کلام نفسی. کلام لفظی یہ ہے کہ جو حروف، اصوات، آواز سے مرکب ہو، ترتیب کا محتاج ہو. بسم اللہ میں پہلے باپ پڑھی جائے گی، پھر سین پڑھی جا سکتی ہے، سین پڑھی جائے گی پھر میم پڑھی جا سکتی ہے. یعنی ایک ترتیب دوسری ترتیب کے ساتھ کو بغیر اس کو نہ پڑھا جا سکے. کلام نفسی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مفہوم ہوتی ہے، جس کو دل میں سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ جو دل والی بات ہے نا ان کو نفس کا ترجمہ دل ہی کیا جاتا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ اکثر مشائخ اور صوفیاء اور متکلمین کے نزدیک عقل کا جو محل ہے وہ دل ہے. عقل کا محل دل ہے. ابن عربی جیسی شخصیت فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ عقل کا محل دل ہے، اور دیگر ہمارے اصولیین نے بھی کہا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ سر پر چوٹ لگے تو بندے کی عقل چلی جاتی ہے،
علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے آپ نے اس والے سے یہی کہا کہ عقل کا محل دل نہیں بلکہ دماغ ہے، کہ جدید آلات بتاتے ہیں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ بندے کے سر پر چوٹ آتی ہے تو اس کی یادداشت گم ہو جاتی ہے، یہ ثابت ہوا کہ عقل کا محل دل نہیں بلکہ دماغ ہے۔ ایسا نہیں، قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو قرآن نے تدبر کا جو محل ہے، سمجھ اور فراست کا جو محل ہے، وہ دل کو قرار دیا۔ اب دل سے مراد ابن عربی جیسی شخصیت فرماتے ہیں دل سے مراد یہ لوتھڑا نہیں جو حرکت میں رہتا ہے، یہ قلب یہ نہیں ہے، بلکہ جو دل ہے وہ ایک ایسا نور ہے جو خیالات کے متغیر ہونے سے بدلتا ہے۔ قلب اس لیے کہتے ہیں، دل تو وہی رہتا ہے نا، جی تو کہتے ہیں جو خیالات کے متغیر ہونے سے بدلتا رہتا ہے اور ماحول کے اس کے بعد اثر انداز ہوتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا قلب، اس کا ربط اس دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ جب چوٹ سر پر آتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سو عقل جو ہے نا، عقل اس کا محل ہے دل، قلب، اور قلب سے مراد یہ والا پمپ کرنے والا نہیں ہے لوتھڑا، بلکہ ایک ایسا مضبوط تعلق، ایسا نور ہے کہ جس کا دماغ کے ساتھ مضبوط ربط ہوتا ہے۔ لہذا جدید آلات سے بھی وہ تعاون ہو گیا، اور جو صوفیاء نے کہا وہ بھی بات صحیح ثابت ہوگی کہ عقل کا محل وہ دل ہے جس کا دماغ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب علم کلام کو ہماری بات یہ چاہ رہی ہے کہ علم کلام کو جو ہم کلام کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کلام کی کرتے ہیں پہلے دو قسمیں، ایک کلام لفظی اور کلام نفسی۔ کلام لفظی آواز اور حروف کے قبیل سے ہے، اور نفسی جو ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قلب میں، نفس دل میں وہ سمجھ آتا ہے۔ آپ کے دل میں، انسان اپنے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے دل میں ایک کوئی بات آتی ہے، قرآن مجید کا مثلا سورہ یاسین آپ کے دل میں یاد محفوظ ہے، یاد ہونے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یاد ہونے میں کوئی ترتیب کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے یاسین کی یا آئے گی تو پھر سین یاد آئے گی، بلکہ اجتماعی اعتبار سے وہ یاد ہے، مجموعی لحاظ سے یاد ہے۔ تو کلام نفسی یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی آپ یہ نہ کہہ سکے ایک دوسرے کا محتاج ہے، وہ الفاظ اور حروف کا محتاج ہے، بلکہ ایک مجموعی حیثیت سے اتحاد رکھتا ہے، مجموعی حیثیت سے وہ اتحاد رکھتا ہے۔ اور پھر اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا آگے ظہور ہوتا ہے تو ظہور کے اعتبار سے اس کی نوعیت میں فرق آتا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا انسانوں کے اعتبار سے۔ اور کلام نفسی ہم جو اللہ کی صفت کہتے ہیں نا، وہ اس معنی میں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ صفت بنتی ہے۔ اب وہ فرق سمجھ آ گیا نا، نور نوار کی کثیر بحاث اور حاشیے کی بات سب کا حاصل یہ ہے۔ اب کلام نفسی یہ اللہ کی صفت بنتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے حصہ اول میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہو وہ حادث، اور جو پڑھ دیا وہ قدیم۔ جو پڑھ رہے ہو وہ کلام لفظی، جو پڑھ دیا وہ چونکہ مفہوم ہو گیا تو وہ قدیم ہے۔ تو کلام لفظی حادث ہے، کلام نفسی قدیم ہے کہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ سمجھ آئے؟ اب جب یہ بات سمجھ گئے تو معتزلہ جو ہے نا، ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام کی کوئی قسم نہیں، لفظی نفسی نہیں، ایک ہی ہے لفظی، اور جب لفظی ایک قسم ہے تو اس کا تقاضا بنتا ہے کہ وہ حادث ہو، اور بولا جا رہا ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن ہے، اس کو چھوا جا رہا ہے، واقعہ تقاضا کرتی ہے یہی ہمارے سامنے، اور تو اور ہے نہیں ہے۔ وہ ظاہر کے اعتبار سے بات یہی تو ہے ہمارے سامنے، وہ تو ہے کوئی نہیں، یہ جل بھی سکتا ہے، اس کے اندر یہ تنزیل نازل بھی ہوا ہے، وجعلنا قرآن عربیہ، عربی میں اس کو بنایا بھی ہے، جو مجعول ہے وہ مخلوق ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے دلائل میں کہی، عقلاً بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرعی دلائل بھی دیے کہ قرآن کا انا انزلنا قرآن عربیہ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو قرآن کو نازل کیا گیا، تنزیل ہوا، جو نازل ہوتا ہے انزال اور تنزیل کی کیفیت میں آتا ہے، مجعول بنتا ہے،
وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ حنابلہ جو متشدد تھے، سارے نہیں، بعض حنابلہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے محبت میں زیادہ متشدد ہو گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام لفظی، کلام نفسی، دونوں ہی قدیم ہیں۔ اچھا، یہ بھی قدیم، جلد بھی قدیم، سارے قدیم۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں آئے کرامیہ، تو کرامیہ نے کہا کہ کلام نفسی تو قدیم ہے، کلام لفظی جو ہے حادث، پر اس کے باوجود پھر وہ قدیم، وہ اللہ کی صفت ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ لگا حنابلہ کرامیہ میں؟ جی جی، کہ نفسی لفظی حادث ہے، قدیم نہیں ہے، نفسی قدیم ہے، پھر بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، معتزلہ کا بیان کر دیا، جی جی، حنابلہ کا بھی آ گیا، کرامیہ کا بھی آ گیا، اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، ہم کہتے ہیں کلام کی دو قسمیں ثابت ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر معتزلہ کلام کی تقسیم مان لے نا، کلام کی تقسیم کے قائل ہو جائیں، تو وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ہم لفظی کو قدیم نہیں کہتے، نفسی کو حادث نہیں کہتے۔ کرامیہ کا تو ایسے عقل سے ہٹا معاملہ ہے کہ وہ لفظی کو حادث مان کر اللہ کی صفت قرار دے رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ جی، اور حنابلہ جو ہیں ان پر بھی ایک عجب بات ہے، جتنے بھی معتزلہ کے دلائل ہیں وہ حنابلہ کے خلاف بالکل درست بنتے ہیں، کہ جب قرآن کے بارے میں انا انزلناہ آ رہا ہے، انا جعلناہ قرآن عربی آ رہا ہے، تنزیل، انزال اور مجعول ہونے کے دلائل جو آ رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ لفظی طور پر حادث ہو، اس کی جلد کا شہید ہونا، پھر اس کو ترتیب دینا، سارے یہ چیزیں حادث ہیں، اور نفسی ہونے کے اعتبار سے قدیم ہو۔ لہذا معتزلہ کے جو دلائل حدوث پر ہیں کلام لفظی کے اعتبار سے بنتے ہیں، لیکن کلام نفسی کے اعتبار سے نہیں بنتے، کلام نفسی کو ماننا پڑے گا۔ اب ہمارا حق، ہم پر لازم یہ ٹھہرا کہ ہم کلام نفسی کی دلیل شریعت سے دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے بنی ثقیفہ کی طرف، تو کہتے اس وقت لزبرت فی نفسی مقالۃ، میں نے اپنے جی کے اندر ایک تھیسس تیار کر لیا، مقالہ، زبرت فی نفسی مقالۃ۔ اب جو دل میں تیار کیا اس کو کیا کہیں گے؟ کلام نفسی۔ کلام نفسی زبان پر نہیں لے کر ہے، مقرری جو تقریر پہلے ذہن میں رکھتا ہے وہ کلام نفسی ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، اس کا شعر یہاں پر نقل کیا ہے، ان الکلام لفی الفؤاد، کلام تو دل میں ہے۔ اب دل میں کلام کون سا ہے؟ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ، اور زبان کو دلیل بنایا جاتا ہے، زبان کو بنایا جاتا ہے، عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا، زبان کو دل پر دلیل بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا امام کے پیچھے پڑھے، انہوں نے کبھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، تو پھر کیا کرے؟ کہا اقرا فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ۔ یہ جو جی میں پڑھنا ہے نا، یہ کلام نفسی ہے۔ سبحان، ٹھیک ہو گیا؟ بے شک، قرات خلف الامام کا بھی مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ جی جی، آگے والسمع والبصر، وہی گفتگو کے ساتھ وہو السمیع العلیم، اس کی دلیل ہے کہ وہ سمیع البصیر۔ اچھا، اللہ بھی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر، اللہ، وہو السمیع البصیر، اللہ سمیع و بصیر۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو بنایا سمیعا بصیرا، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بنایا سمیع بصیر۔ یہ تو شرک نہ ہو گیا؟ اللہ بھی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی داتا، بندہ بھی داتا، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو ہم کہیں بھی قرآن کے اندر ہے اللہ بھی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر، تو یہ تو شرک ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پر فرق ذاتی اور تائی کا نہیں کریں گے، کبھی مسئلہ درست نہیں ہوگا۔ بے شک، اس واسطے سمیع و بصیر اللہ ہے ذاتی اعتبار سے، اور بندہ سمیع و بصیر ہے رب کے بنانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنی ذاتی حیثیت سے، الوہیت کے اعتبار سے۔ جو داتا صاحب ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور دیگر خواجگان ہیں، وہ جو عطا کرتے ہیں تو اللہ کے عطا کرنے سے کرتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں کو کرتا۔ نہ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا۔ اللہ اکبر۔ ارادہ اور مشیت، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے بھی کلام کروں گا تفصیل کے ساتھ، کہ ارادہ جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور ارادہ اور مشیت حق یہی ہے کہ دونوں ایک چیز ہے۔ اور پھر یہ قضاء اور قدر میں ہم بات کریں گے کہ قضاء اور قدر میں
اس والے سے جو تفصیلی بات ہوئی اور اس میں جو جھنجھلاتے رہے، اور پھر امام اہل سنت نے اس بارے میں ایک لائن کے اندر جو فیصلہ فرمایا وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آگے فعلیہ کے والے سے انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔